جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے تو آج کی دو تین جو خاص چیزیں آج کی جو ہیپننگس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر لیں، پھر اس میں ہی انشاءاللہ جو مین خبر ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک تو آج سپریم کورٹ نے جو معاملہ تھا ٹریبونلز کا، یعنی الیکشنز پہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے، یعنی پنجاب کے ہی نشستوں کا سارا مسئلہ ہے، اور ادھر ہی فارم 45 اور 47 کے معاملات ہیں، اسلام آباد کے علیحدہ ہیں لیکن اصل تو پنجاب ہے۔ تو وہاں پر اب آج دو چیزیں، یعنی سپریم کورٹ نے، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا جو تھا کہ وہ ٹریبونلز جو ہیں اس میں جو اسٹے کی طرف جا رہے تھے معاملات، اس کو روکا۔ دوسرا جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ ٹریبونلز بنائیں گے، وہ بھی انہوں نے دونوں ہی یعنی ختم کر دیے۔ اس وقت پنجاب میں یعنی کوئی ٹریبونل نہیں، اور بلکہ یہ ریمارکس بھی آئے چیف جسٹس کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے مشاورت کریں، پہلے نہیں ہوئی، اور یہ ایسے ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے وہ آپس میں طے کریں، اور پھر وہ ٹریبونلز جو ہیں یا جج کون سا کہاں پہ ہوگا وہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آج کے ریمارکس ہیں، لیکن ابھی کیس ملتوی ہوا ہے۔ لیکن جو ہے ٹریبونلز کا معاملہ، وہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ مزید تھوڑا لمبا اب جائے گا، کھٹائی میں پڑا ہے، ابھی کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی کیس میں ایک اہم موڑ یہ آیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ کہہ سکتے ہیں شاید پہلی دفعہ، کیونکہ بہت تنقید ہو رہی تھی، خاص طور پہ فواد چودھری اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے پی ٹی آئی نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر اور نہ ہی چیف جسٹس یا اور کسی ایسی شخص جس پہ پی ٹی آئی کو اعتراضات ہیں، لیکن انہوں نے کبھی باقاعدہ اعتراض یا ریفرنس یا اس میں کبھی گئے نہیں۔ اور ایک کہہ لیں کہ ہٹ کے ایون اوریا مقبول جان وہ چلے گئے ہیں ریفرنس میں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں۔ تو وہ پھر آج پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے اعتراض کر دیا ڈائریکٹ ہی چیف جسٹس پر، انہیں ہی مخاطب کر کے۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں بینچ سے، تو پھر چیف جسٹس اس پہ تھوڑے برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب بہت ہوگی، اب آپ پہلے کہتے، اور یہ جو بینچ بنا ہے یہ انہوں نے خود نہیں بلکہ ایک کمیٹی ہے جو وہ بناتی ہے، تو کمیٹی نے بنایا ہے، تو اس لیے اب آپ مزید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو وکیل ہیں جنہوں نے اعتراض کیا پی ٹی اے کی جانب سے، نیاز اللہ نیازی، انہیں کہا کہ کیوں نہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے بار کونسل، پاکستان بار کونسل، ان کو بھیجا جائے، اور آپ سے جو ہے وہ استفسار ہو، یا جو ظاہر ہے لائسنس والا معاملہ وہ ان پہ آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ہیپننگ تھی۔ اب اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو نظر آ رہا تھا کہ الیکشن جو ہے جو سیٹیں یا فارم 45 جس کے پاس ہے پتہ لگ جائے گا، پہلے تو اسلام آباد والا وہ رکا، اور اب پنجاب کا بھی جو ہے وہ بالکل ٹل فردر آرڈر دے، کیونکہ غیر معینہ مدت کے لیے ابھی کوئی ڈیٹ نہیں فائنل ہوئی کہ اگلی سماعت کب ہے، لیکن اب اس وقت بالکل ٹرائیبیونلز نہیں ہیں، تو ٹرائیبیونلز میں ہی جانا ہے۔ جو لیگل، جو آئینی حق ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کہ اگر اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور وہ وہاں پر جاتا ہے شکایت لے کر، تو اب پتہ نہیں وہ کب معاملات شروع ہوں گے۔ اور دوسرا ایک اور چیز کہ آج جو پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ گروپنگ اب بہت زیادہ واضح ہے، اور لڑائی تو کب سے ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ ہوتا بھی ہے جب لیڈر اور ان کے بعد بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہوگی اور کچھ چھوڑ جائیں گے، تو پھر یہ تو نیچرل ہے، اور خاص طور پہ جب نئے لوگ زیادہ آ جائیں، ایک طرف وکلا ہوں، ایک طرف پرانے تھوڑے سیاسی ہوں، پھر اب جو چھوڑ کے گئے ان میں سے بھی ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ بہرحال وہ علیحدہ ایک ایشو ہے۔ تو آج ملاقات تھی خان صاحب سے، اور معاملات کلیئر ہو جانے تھے اس ملاقات سے، تو پھر جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوں کلیئر، پھر انہوں نے آج ملاقات ہی نہیں ہونے دی۔ 2-3 گھنٹے جو ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے عمر ایوب اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی دیگر سینئر لیڈرشپ اور ایک دو جو ڈبل گیم والے بھی اس میں کھڑے تھے وہاں پر، آپ کو پتہ ہی ہے کئی دفعہ اب تو بہت ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب تو ان کے نام بھی کلیئر آ رہے ہیں، تو وہ بھی تھے۔ تو آج خیر انہوں نے ملاقات کرنی تھی، اگر تو وہ ڈبل گیم والا ہوتا حالی ایک دو تو ان کی تو ہو جانی تھی، اب ادھر تو ایک گیم والے بھی تھے جو خان صاحب کے ساتھ پوری طرح کھڑے،
تو وہ اس لیے آج پھر انہیں ملاقات ہی نہیں ہون دیتے، کر لو جو ہوں۔ یعنی آپ لڑتے رہیں، گروپنگ ہوتی رہے، کیونکہ خان صاحب سے اگر ملاقات ہو جاتی تو انہوں نے کلیئر کر دینا تھا بھائی یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا ہے، فلاں آنا ہے نہیں آنا ہے، اور یہ گروپ فلاں جو ہے وہ ختم ہو، وہ آ کے باہر بات بھی ہونی تھی، پھر رپورٹر سے بھی ہو جانی تھی، تو وہ اس لیے آج ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ حالانکہ پی ٹی آئی جا رہی ہے عدالتوں میں کہ رکاوٹ ہی ختم ہو جائے، لیکن آج جو ملتے بھی تھے پہلے ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو ان ساری باتوں سے جو اصل خبر والی بات ہے، وہ جو کچھ کہہ لیں کہ ہمارے سورسز ہیں اور بڑے ہی ویل کنیکٹڈ، انہیں کوئی معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ لوگ بڑے ہوپ فل بھی تھے بیچ میں ہوئے، لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ کیونکہ ایک اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں سارے اور بات چیت نہیں ہو رہی، مطلب وہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ سیاستدانوں سے یعنی حکومت سے بات کریں، حکومت کہتی ہے یہ ہم سے بات نہیں کرتے، خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی حکومت سے بات۔ تو اپنی اپنی پوزیشنوں میں جب ہیں، اور پھر جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے جو خان صاحب کی فیور میں آ رہا ہے، اس سے پھر اور زیادہ بجائے اس کے کہ وہ اس کا وہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، لیکن کیونکہ خان صاحب اب کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، جب ایسے اگر امریکی کانگریس آ جاتی ہے ان کی قرارداد، یو این آ گئی، پھر چائنا آ کے کہہ رہا ہے، تو اس طرح وہ جب ہوا ہے تو ظاہر ہے ہم نے اگر تو یہ اپنی اپنی ضد نہ ہو تو معاملات تو کب کے حل ہو گئے ہوں، لیکن اب کیونکہ اپنی اپنی پوزیشن میں ہے تو مزید خرابی جو ہے اس سے، یعنی سختیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے، اور ہر دفعہ آپ کو ہم نے یہ اسی لیے یہ کہا، لوگوں کا دل کرتا تھا کہ ٹھا ٹھا ایک ہی دفعہ بس کہو کہ سب اچھا ہو گیا اور وہ بس بار آ رہے ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو کہا، جب یہ کہتے بھی تھے ہم قسط وار بھی، اور ابھی انشاءاللہ وہ چلے گی قسط، کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت سے آگے، اس میں ہر دفعہ آپ کو کہا کہ 7 سپوائلرز بھی ہیں، اور ابھی معاملات بہت ہی شروعات میں ہیں، تو ابھی بھی خیر مایوسی والی بات تو نہیں ہے، لیکن خرابی کی طرف ضرور تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہے ہیں چیزیں، کچھ بیچ میں مثبت چیزیں آ جاتی ہیں کچھ دنوں میں بلکہ مہینے میں، پھر ایک دم جو ہے وہ سپوائلرز جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور معاملات پھر تناؤ میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ زیادہ تناؤ بھی بالآخر اس سے بھی انشاءاللہ کو بہتری نکل آئے گی، کیونکہ بہت زیادہ جب خرابی اور ہو جائے گی تو پھر حل کیا، اب آپ اور کیا کریں گے۔ لیکن یہ جو خاص بات ہے جو میں وہ نئی زبان پہ لانا چاہتا، اتنا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی جمہوری نظام یا کوئی آئین یا کوئی ایسا کوئی کام نہ خراب ہو جائے، جو کہ ہمارے ملک نے 3-4 دفعہ یہ معاملہ دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالانکہ ماحول ایسا اکنامیکلی تو نہیں ہے، جو معاشی ہمارے حالات ہیں وہ تو اس کی بالکل کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتے، غیر جمہوری، غیر آئینی یا کوئی غیر قانونی، لیکن جو تناؤ ہے، اگر یہ خرابی جو ہے بڑھ رہی ہے اور جو ابھی تک ادھر ہی جا رہا ہے معاملہ، تو پھر کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ایک خیال ہے لوگوں کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے خود بھی متفق ہوں، لیکن بہرحال نظر جو آ رہی ہیں چیزیں یہ کچھ دنوں میں تو ایسی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے ایسا نہ ہی ہو تو بہتر ہے، تو بہتری آ جائے، لیکن یہ بہرحال کنفرم ہے کہ بڑے ہی ویل کنیکٹڈ لوگ جو ہیں انہیں یہ خدشہ ہے، خدشہ، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہیں فیصلہ ہو گیا یا بس ہونے والا ہے، یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، خدشہ ہے، اور خدشہ بھی کسی سالڈ بنیاد پہ ہے، اسی لیے ہم ابھی اسی تک رہتے ہیں اور اسی تک ہی بات ہے، زیادہ چھلانگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر معاملات کیا ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے یہ جو آج کی ایپیسوڈز ہوئی ہیں اور آگے بھی، اس سے تو تھوڑا پھر معاملہ بیلنس سا ہو جاتا ہے، تھوڑے بہتری کی طرف معاملہ جاتے ہیں، پھر وہ گلاس آدھا ہی ہے، آگے نہیں جا رہا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جو نشستوں، اصل جو معاملہ ہے جس سے ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، وہ مخصوص نشستیں ہیں جس کو لمبا کھینچا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اب آلموسٹ مکمل ہو گیا، لیکن فیصلہ نہیں آ رہا،
بلکہ اب زیادہ لمبی ڈیٹ ڈال دی ہے، وہی ہے سب کچھ، اس میں سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کا اگر توسیع ہونی ہے نہیں ہونی ہے، کسی کی اکثریت ہونی ہے نہیں، کس کو کیا ملنا ہے، وہ مخصوص نشستیں کیونکہ وہ تھوڑی نہیں ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے، اور وہ جو ابھی تک ججز کے ریمارکس ہے اس میں تو ظاہر ہے جو آئین اور قانون اخلاقیات کی بنیاد پہ ہے، تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ جس کا ووٹ ہے اسی کی وہ سیٹیں ہیں، تو کسی اور کو تو نہیں دے سکتے۔ لیکن بہرحال یہ کچھ یہ بھی بینچ میں ہیں ایسے جن کا دل کرتا ہے کہ دوسروں کو مل جائے، لیکن وہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ وہ ساری بنیاد ہے، اس سے سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ ابھی تک تو وہ اب زیادہ کیا بتانا ہے آپ کو، پہلے بھی جب بھی وہ سماعت ہوتی تھی بتاتے تھے، لیکن بہرحال آج کی یہ ساری اپڈیٹس تھی جو آپ سے شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے مزید آگے چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔